میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود نے میری گردن میں ایک تار پڑا ہوا دیکھا، ایک داغا تھا، تو پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ تار ہے، داغا ہے جس پر میرے لیے منتر پڑا گیا ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ حضرت عبداللہ نے یہ سن کر اس تار کو میری گردن سے نکال لیا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اور پھر کہا کہ اے عبداللہ کے گھر والوں، تم شرک سے بے پرواہ ہو۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی ہوئی سنا ہے کہ بلا شبہ منتر من کے اور ٹوٹ کے یہ شرک ہے۔ میں نے کہا آپ یہ بات کس طرح کہہ رہے ہیں جبکہ مجھ کو منتر سے بہت فائدہ ہوا ہے؟ چنانچہ میری آنکھ درد کے سبب نکل پڑی تھی اور میں فلاں یہودی کے ہاں آیا جایا کرتی تھی۔ اس یہودی نے جب منتر پڑھ کر آنکھ کو دم کیا تو آنکھ کو آرام مل گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تمہاری نادانی اور غفلت ہے، اور وہ درد اس کا اچھا ہو جانا منتر کے سبب نہیں تھا، بلکہ حقیقت میں وہ شیطان کا کام تھا۔ شیطان تمہاری آنکھ کو کھونچتا تھا جس سے تمہیں درد محسوس ہوتا تھا۔ پھر جب منتر پڑا گیا تو چونکہ وہ ایک شیطان کا کام تھا، اس لیے شیطان نے کھونچنا چھوڑ دیا۔ تمہارے لیے وہ دعا بالکل کافی تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اے لوگوں کے پروردگار، تو ہماری بیماری کو دور کر دے اور شفا عطا فرما دے، کیونکہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ شفا نہیں ہے، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ یعنی یہ تار تھا، یہ صحابیہ کہتی ہے یہ ایک تار تھا جس پر میرے لیے منتر جنتر پڑا گیا تھا۔ یعنی وہ جاڑ پونگ الرقا جو ہے، یہ جاڑ پونگ جس میں کسی بت یا شیطان یا فرعون حامان کا نام ہو یا کوئی شرکیہ کلمات ہو جس کا معنی معلوم نہ ہو، تو ایسے جاڑ پونگ کرنا تو منع ہے سخت۔ اور یہ تمائم، یہ تمیمت ان کی جمع ہے، منکوں کو کہتے ہیں۔ عربی لوگ جو ہے کچھ ہڈیاں مہرے وغیرہ لے کر اس کا ہار بناتے تھے اور پھر بچوں کے گلوں میں یا پاؤں میں باندھتے تھے۔ ان کا خیال ہوتا تھا کہ اس سے نظر بد وغیرہ آفات سے بچاؤ ہوتا ہے۔ تو اصل حقیقت تمائم کی یہی ہے۔ پھر اس میں وسعت آ گئی اور اس لفظ کا اطلاق عام تعویذات پر بھی ہونے لگا، لہٰذا جس تعویذات میں اللہ تعالیٰ کا نام ہو، اس میں ادعیاء معصورہ ہو، صالح وظائف ہو، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ یہ فرق سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ شر کی تعویذات منع ہیں، شرعی تعویذات تو جائز ہیں۔ التولا تا پر زیر ہے، واو اور لام پر زبر ہے۔ جادو کے ٹوٹکے کو کہتے ہیں کہ تار پر کچھ جادو کے ٹوٹکے پڑھ کر مرد کو عورت اور عورت کو مرد پر جو ہے وہ عاشق وغیرہ بنایا جاتا ہے، جس کو پشتو میں کوڑے کہتے ہیں۔ اس میں عموماً جادو اور شرک کا عمل ہوتا ہے، یہ سب ناجائز ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب شرک ہے، یعنی یہ بے شک منتر جنتر کی اس طرح ٹوٹ کے یہ شرک ہے، حرام ہے۔ تو لہٰذا شیطان کسی طرح انسان کو غلط منتر جنتر پر مجبور کرتا ہے، تو اس سے جو ہے اس کو عمل الشیطان جو ہے کہا گیا ہے، یعنی شیطان کا ایک منظم منصوبہ ہوتا ہے کہ وہ عقائد اعمال خراب کرنے کے لیے یہ سازش کرتا ہے۔ پہلے کسی جگہ کو دبا کر بیمار کرتا ہے، جب انسان ناجائز جاڑ پھونک کرتا ہے یا مزار پر حاضری دے کر چادر چڑھاتا ہے یا غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز اور ذبح کرتا ہے، تو شیطان اس جگہ سے انگلی ہٹاتا ہے تو آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کا عقیدہ ان غلط منتر و ٹوٹکوں پر پکا ہو جاتا ہے۔ تو جہاں کوئی بیماری جو کچھ ہو جائے تو ہمیں شریعت نے کچھ سیدھا سادہ جو ہے چیزیں بتائی ہے، کلمات بتائے ہیں، جیسے اس حدیث میں ہے کہ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ وعن عبد الرحمن بن عثمان ان طبيبا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن قتلها، رواہ ابو داود۔
حضرت عبد الرحمن ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک طبیب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مینڈک کو دوا میں شامل کرنے کے بارے میں پوچھا کہ آیا یہ درست ہے یا نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مینڈک کے مارنے سے منع فرمایا۔ یعنی طبیب نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، سوال اس لیے کیا کہ اس سے پہلے اطباء کے ہاں یہ دستور تھا کہ وہ دوا میں مینڈک کو شامل کرتے تھے، تو اسلامی نقطہ نظر سے طبیب نے یہ سوال کیا، نبی علیہ السلام نے مینڈک کو مارنے اور اسے دوا میں شامل کرنے سے منع فرمایا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے مینڈک مارنے کی ممانعت اس پر ترس کھانے یا اس کے تقدس کی وجہ سے نہیں فرمایا، بلکہ نبی علیہ السلام نے اس کے مارنے کو اس لیے منع فرمایا کہ مینڈک میں اس کی نجاست اور کراہت طمع کی بنیاد پر علاج نہیں پاتا۔ تو یہ علامات نبوت میں سے ایک علامت اور معجزہ ہے، کیونکہ پوری دنیا میں میڈیکل تجربات مینڈکوں پر ہوتی ہے، کروڑوں مینڈک بے مقصد مارے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اس میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے، نجس بھی تھا اور استقذار طبع بھی تھی۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لیلۃ اسری به انه لم يمر على ملأ من الملائکۃ الا امروه مر امتك بالحجامة رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے واقعات بتاتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ آپ ملائکہ کی جس جماعت کے پاس سے گزرے اس نے اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا کہ آپ اپنی امت کو پچنے لگوانے کا حکم دے، حجامہ کرنے کا حکم دے۔ یعنی مر امت کا اس حدیث سے پچنے اور سینگی کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، یعنی حجامہ کی۔ اس کی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ امراض دموی فساد خون سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ فساد خون تمام امراض کی جڑ ہے، جن کو امراض دموی کہتے ہیں۔ جب خون خراب ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں امراض دموی۔ خون کی فشار اور فساد سے بلڈ پریشر ہوتا ہے، جس سے شوگر ہو جاتی ہے، جس کو بلڈ پریشر کی بیماری لگتی ہے تو اس کو شوگر بھی لگ جاتا ہے، اور شوگر ایک قسم موت ہے۔ تو امراض دموی کا سب سے بڑا علاج وہ حجامہ کرنا ہے، حجامہ۔ اور یہ فسد کا جو لفظ ہے، فسد کی نسبت پچنے میں زیادہ فائدہ اس لیے ہے کہ اس سے جلد کے اطراف کے ہر حصے سے خون کھینچا جا سکتا ہے۔ فسد سے تو صرف ایک رگ سے خون نکلتا ہے، جبکہ پچنے لگانے سے بہت زیادہ خون مختلف اطراف سے جو ہے نکل آتا ہے۔ اچھا، امت سے مراد پوری امت ہے جس کو اس علاج کی ضرورت پڑ جائے، یہ عام مفہوم ہے، اور امت سے صرف عرب بھی مراد لیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کو بطور خاص مفید اور نافع تر ہے، کیونکہ ان کا ملک سخت گرم ہے۔ عام مفہوم لینا زیادہ واضح ہے۔ تو سینگی کینچوانے کی اہمیت بیان ہو گئی اس حدیث۔ وعن سلمہ خادمة النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت ما كان احد يشتكي الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعا في رأسه الا قال احتجم ولا وجعا في رجليه الا قال اختضبهما رواہ ابو داود۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی، کہتی ہے کہ جب ہم میں سے کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سر کی ایسی بیماری کی شکایت کرتا جس کا تعلق خون کی زیادتی اور دباؤ سے ہوتا تو آپ علیہ السلام فرماتے سینگی کینچواؤ، یعنی حجامہ کرو۔ اور جو شخص پاؤں کی درد کی شکایت کرتا، یعنی ایسا درد جو گرمی اور حرارت کی بنا پر ہوتی، تو آپ فرماتے کہ پیروں پر مہندی لگا لو۔ اختضبہما، اس خضاب سے مراد مہندی لگانا ہے، یعنی جہاں پاؤں یا سر میں درد ہو وہاں پر مہندی لیپ کر کے لگائی جائے تو درد ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں سر کے درد کے لیے حجامہ کروانے کا حکم، اور مردوں کو چاہیے کہ اگر مہندی لگائے تو پھر ناخنوں پر مہندی نہ لگائے تاکہ عورتوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا
عليه وسلموا تسليما.